اس مہینے میں تعزیہ بٹھاتے ہیں. تعزیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تعزیہ ہوتا ہے، تعزیہ کا لفظ جو ہے وہ تعزیت سے ہے کہ کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہوئی، آپ اس سے ملنے جاتے اور اس کے دلاسے کے لیے دو باتیں بولتے اس کو، بیٹا صبر کر لو، والد صاحب نہیں رہے، اب تم پہ ذمہ داری ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور تم لوگ صبر کرو، اللہ تم کو بھی صبر کا ثواب دے، اللہ آسانی پیدا کرنے والا ہے. تعزیت کے جو کلمات کہتے ہیں اس کو تعزیت بولتے ہیں. وہ تعزیہ بٹھاتے ہیں. کیا ہے وہ تعزیہ؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کا کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، ڈھانچہ ہے، وہ نقلی ہے وہ. تو وہ ہے کیا ایکچولی؟ جو آپ دیکھیے گاؤں گاؤں بستی میں ابھی تو بہت کم ہو گیا، لوگ شرمارے پڑھے لکھے لوگ، لیکن ایک زمانہ ہے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے، اور ایک ایک بڑے بڑے تعزیے، کس کا تعزیہ یہ آ رہا، ادھر کا تعزیہ، دیکھو ادھر سے دولہا آ رہا، ادھر سے دولہا آ رہا، اور الیکٹرک کی لائٹ اوپر کرو، نیچے اتنا اونچا ہے وہ، اس طرح سے ہوتا تھا. تو یہ جو تھا اس کے ساتھ کتنی خرافات ہوتی تھی. اس کے آگے پیچھے وہ اس کی جن آ رہا، اس میں حسین آ رہے، یہی ملا تھا. حضرت حسین اس میں آئے، اس میں حضرت علی آئے ہوئے. نہ ایک دن نماز پڑھتا، نہ اس کو طہارت کا قا معلوم ہے، دینداری کچھ بھی نام کی نہیں ہے. اور اس کے اندر حضرت حسین ہے، اور پھر عورتیں آتی اس کے پاؤں پہ پانی ڈالتے، اس کو پوچھتے ہاں ہمارے بیٹی کا کیا، ہمارے بیٹے کا کیا رشتہ نہیں ہو رہا، اور وہ کچھ بھی بتاتا، اور پیچھے سے پنک چبائے تو بولتا کون ہے وہ. ہاں، اینٹی پبلک بھی رہتی نا اس کے اندر، ہوش آواز میں رہتا ہو، نکلی سب ڈھونگ ہوتا ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں. 10 دن کا تعزیہ بٹھاتے ہیں، اور یہ 10 دنوں میں بٹھا کے پھر منتیں مرادیں وہاں پہ جا کے مانگتے ہو، دھاگے باندھتے اس کو، نیاز و نظریں سب کرتے ہیں وہاں پہ. یہ سب شرکیہ کام ہیں. اور پھر لے جا کے اس کو ڈبو دیتے پانی میں. اس طرح کی عمارت بنانا اور قبر کا ڈھانچہ بنانا اور اس کو نظر و نیاز کرنا اسلام میں کہاں ہے؟ یہ سب شرکیات میں سے شرک اکبر ہی ہے. آدمی سے اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن بننے مت دینا جس کی لوگ عبادت کرنے لگ جائیں. وثن ایسے ڈھانچے کو کہتے ہیں جس کو لوگ پوچھتے ہیں. تو میری قبر کو وثن بننے مت دینا. آپ نے اپنے بارے میں کہا، لوگوں نے آپ کے نواسے کی قبر کو وثن بنا لیا. اسلام میں قبر پرستی نہیں ہے، نظر نیاز عبادت ہے. منت کیا ہے؟ عبادت ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اللہ نے کہا اپنی نظریں پوری کرو. تو نظر اللہ نے پورا کرنے کا حکم دیا کا مطلب نظر عبادت ہے، تبھی تو اللہ نے حکم دیا اس کا. تو یہ نظر اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کر سکتے، جیسے نماز اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں پڑھ سکتے ہیں، عبادات اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو نظر بھی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی نام کی نظر نہیں مان سکتے. اسی لیے مریم نے کیا کہا تھا؟ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے نام کی نظر کی ہے، روزے کی ہے. تو پچھلے زمانے میں جتنے نیک لوگ تھے وہ کس کے نام کی نظر کرتے تھے؟ اللہ کے نام کی. اب یہ نظر کدھر مان رہا؟ دھاگے باندھ رہا کہاں کے؟ تو قبر کی. تو یہ جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں حرام ہے. تو اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جو قوم بت پرستی کرتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا؟ اتعبدون ما تنحتون، تم انہی کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہی ہاتھوں سے گھڑتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو کام کر رہی تھی، جس کو مٹایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جس سے منع کیا اور عرب سے ختم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، آج پھر جا کے آپ کی امت وہی کر رہی ہے. اپنی ہاتھوں بناتی پورا، بیٹھ کے پتا کے یہ وہ سب اس کو دھاگے لکڑیاں بنا کے پورا بناتے، اور پھر اسی سے نظر نیاز مانگتے ہیں. خود اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے اور پھر اسی سے نظر نیاز کر رہے ہیں. اپنے ہاتھوں خود بت بنانے میں اور اس میں فرق کتنا ہے؟ کیا ہے وہ حضرت حسین ہے، ان کی قبر ہے، اس میں قبر ہے، کچھ بھی نہیں، اپنی ریپلیکا ہے وہ ان کی قبر کا ڈھانچہ ہے. یہ نقلی ہے، اصلی بھی نہیں ہے. بھائی کوئی آدمی کعبہ کا ڈھانچہ بنا کے طواف کرنا شروع کرے، کیا کریں گے مسلمان؟ اس کو زندہ رہنے دیں گے؟ یہ حضرت حسین کی مذاق نہیں ہے. یہ نقلی قبر کیا ہے؟ نقلی قبر کیا ہے؟ سوچیے آپ. تو یہ حضرت حسین کی قبر کا ڈھانچہ ہے، وہ ریپلیکا ہے اس کا، اور اس سے نظر نیاز کر رہے ہیں، ساری منتیں مانگ رہے ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بس کاغذ کا ٹکڑا ہے. اور پھر خود ہی ہے، اتنی عزت ہے نا، لے جا کے ڈبا رہے ہیں اس کو، پانی میں لے جا کے ڈبو دے رہے اس کو. بتائیے، پھر وہ لکڑی ادھر جا رہی، کاغذ ادھر جا رہا، پانی میں پورا ہو کے وہ جہاں بچے وہاں نہاتے رہتے ہیں، پیشاب پاخانے بھی کرتے ہیں، وہاں جا کے کونے میں لگ رہا ادھر. وہ کہاں جاتا؟ پانی میں ڈبو دے تو پانی کے نگل لیتا اس کو.
پانی اس کو بولتا بازو. اور وہ کنارے لے جا کے رکھتا ہے. اور کنارے کیا ہوتا ہے؟ سب نہاتے دھوتے, کپڑے دھوتے, وہاں پہ برتن دھوتے, پیشاب پخانے کرتے ندی کے کناروں میں. آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے, پڑا رہتا وہاں پہ. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پاگل پن نہیں ہے. تو یہ شرکیہ اعمال میں سے ہے جو یہ سب مسلمان, نام کے مسلمان, ہمارے جاہل مسلمان یہ کرتے ہیں.